الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة ولا تشركوا من المشركين أقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين وقال في موضع آخر الصلاة معراج المؤمنين وقال في موضع آخر قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد روز محشر کے جاگوداز بود روز محشر کے جاگوداز بود اولین پرشش نماز بود نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے صدا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے محترم حاضرین قابل قدر بزرگوں میرے نوجوان دوستوں پیارے بھائیوں عزیز بچوں گھروں کے اندر بیٹھی سن رہی میری مقدس مائیں اور بہنیں 4 مہینے سے آپ حضرات کے سامنے بندہ ناچیز نے مسلسل یکے بادی گرے پے در پہ تسلسل کے ساتھ سیرت رسول سیرت النبی سیرت تاجدار رسالت فخر دو عالم امام الانبیاء امام کائنات رہبر دو عالم ہادی سبل مولائے کل ختم الرسل رحمت للعالمین راحت العاشقین سید العابدین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
کہ انوکھے پہلو پر آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں بندہ ناچیز نے پیش کرنے کی جسارت کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعے سے اب ایک نئے پہلو کو اور ایک نئے موضوع کی شروعات کر ڈالوں۔ بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ اسی کے ضمن میں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ کئی جمعے خطاب ہوگا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ سماعت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق بھی رب کائنات نوازے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ ایک موقع پر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ بے شک نماز انسان کو تمام بے حیائی اور برائی کاموں سے روک دیتی ہے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ رب ذوالجلال کے آقا نے، رب ذوالجلال کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ نماز مومنین کی معراج ہے۔ دوسرے مقام پہ آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا اقام الدین، الصلاۃ عماد الدین من اقامہا اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے، نماز دین کا پیلر ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ آپ پیلر اور ستون کی اہمیت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی مسجد میں یہ 4 یا 5 پیلر نظر آ رہے ہیں، اگر اس کو درمیان سے ہٹا دیا جائے آپ کی چھت کب گر جائے کہنا مشکل ہے۔ آپ پیلر کے اوپر 2-3 منزلیں عمارت تعمیر کریں گے تو اس تعمیر کی کوئی گارنٹی نہیں لی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بندہ خدا، اللہ کے نام پہ مرنے والا انسان، اللہ کا کلمہ پڑھنے والا، نبی پر ایمان لانے والا، اس نے سب کچھ کیا لیکن نماز کو قائم نہیں کیا، گویا کہ اس نے دین کا کوئی کام نہیں کیا، اس نے دین کا کوئی کام نہیں کیا۔ اسی کو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ رب کائنات نے دین کے سارے احکام اس زمین پر نازل فرمائے، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اس فرش پہ نازل کیا، روزے کی فرضیت کا حکم اس فرش پہ نازل کیا،
رمضان کے روزے کی فرضیت، زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم اس فرش خاکی پہ نازل ہوا، اور اسلام کے دیگر احکام جتنے بھی احکام ہیں اس زمین پر نازل ہوئے۔ لیکن جب نماز کی باری آئی تو رب کائنات نے اپنے محبوب سرور کونین امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش اعظم پر بلا کر تحفہ اعظم عنایت کیا۔ عرش اعظم پہ بلایا، اور عرش اعظم پہ بلایا کن کو؟ امام اعظم کو۔ عرش اعظم پہ بلایا کن کو؟ رسول اعظم کو۔ عرش اعظم پہ بلایا کن کو؟ پیغمبر اعظم کو۔ اور کہاں پہ بلایا؟ عرش اعظم پر۔ اور کن کو بلایا؟ رسول اعظم کو۔ اور کیسا تحفہ دیا؟ جس تحفے کو شریعت نے تحفہ اعظم کہا، اس تحفے سے بڑا کوئی تحفہ اسلام کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس تحفے سے بڑا اسلام کا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس تحفے کو دینے کے لیے رب کائنات نے ایک مخصوص رات میں، رجب المرجب کی 27ویں شب کو، مبارک رات میں، اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کو عرش اعظم پہ بلا کر کے تحفے کے طور پر عنایت کیا، تحفے کے طور پر عنایت کیا، اور فرمایا کہ میرے بندے، میرے محبوب، جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو میرا بندہ میرے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ کے اتنا قریب نہیں ہوتا، اگر حج کرتا ہے تو اللہ کا اتنا قریبی بندہ نہیں بن سکتا، اگر کوئی رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اتنا قریبی بندہ نہیں بن سکتا۔ لیکن جب بندہ خدا کوئی نماز میں جاتا ہے، نماز میں کھڑے ہوتا ہے، اور نماز میں کھڑے ہونے کے بعد جب سجدے میں جاتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے فَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اے میرے بندے سجدہ کر اگر تو میرا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے، سجدہ کر میرا قریبی بندہ بننا چاہتا ہے۔ رحمت کائنات سید العابدین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خدا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو 3 برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے مصلی پر تو 3 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پہلی رحمت یہ نازل ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ خدا ایمان والا مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز ادا کرتا ہے، رحمت و نور کی بارش میں ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ خدا نماز ادا کرتا ہے، خدا کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، خدا کی رحمت اس بندے کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اس بندے پر رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے۔ نمبر 1 رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں اس بندے کو لے لیتے ہیں۔ اور دوسری برکت کیا ہوتی ہے کہ فرشتے جب کوئی بندہ خدا نماز ادا کرتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو فرشتے ملائکہ ان کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی نمازی ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں، اور جتنے بے نمازی ہیں وہ قابل افسوس ہیں۔ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک ٹیچر نے ایک مرتبہ اپنے اسکول کے بچوں سے سوال کیا کہ بتاؤ بچے نماز کون نہیں پڑھتا ہے؟ ایک معصوم بچہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے کہ استاذ جی، نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مر جاتا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مر جاتا ہے۔ پھر استاد نے فرمایا کہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا ہے؟ دوسرا معصوم بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے کہتا ہے کہ نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتا۔
اللہ اکبر، معصوم بچہ گواہی دے رہا ہے کہ نماز کون نہیں پڑھتا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہوتا۔ پہلا بچہ کون کیا کہہ رہا ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا ہے۔ پھر استاد نے سوال کیا کہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھتا؟ تیسرا معصوم بچہ کھڑا ہوتا ہے، استاد جی نماز وہ نہیں پڑھتا جو ناپاک ہوتا ہے۔ اور آج کے مسلمانوں کا کیا حال؟ مسجد پاک، امام پاک، مقتدی پاک، مسجد کا مصلی پاک، قرآن پاک، موم بتی پاک، گھر پاک، مصلی پاک، ایمان پاک، سب پاک، مسلمان ناپاک۔ سب پاک، مسلمان ناپاک۔ کھڑے کھڑے پیشاب کر لیا اور چل دیا۔ آپ دیکھے ہوں گے راستے میں کتنے ہمارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو بغیر پانی لیے استنجا کر لیتے ہیں اور ناپاکی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں۔ اسے یہ نہیں معلوم کہ جب ناپاکی کی حالت میں کوئی بندے کی روح نکالی جاتی ہے تو فرشتے اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ تو اللہ کا بندہ تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، تیرے سینے میں کلمہ لا الہ الا اللہ تھا اور تو ناپاک رہا کرتا تھا۔ اسی کو علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ سب کچھ پاک، قرآن پاک، کتاب پاک، کرتا پاک، ٹوپی پاک، مصلی پاک، لیکن مسلمان ناپاک۔ موم بتی پاک، اگربتی پاک، لیکن مسلمان ناپاک۔ یہ حال ہے۔ تو نماز کون نہیں پڑھتا؟ معصوم بچہ کہہ رہا ہے کہ نماز کون نہیں پڑھتا؟ ایک بچے نے جواب دیا کہ نماز وہ نہیں پڑھتا جو مر جاتا ہے۔ دوسرے بچے نے جواب دیا کہ نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ تیسرے بچے نے جواب دیا نماز وہ نہیں پڑھتا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا ہے، نماز وہ نہیں پڑھتا ہے جو ناپاک رہتا ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمتیں، برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور رحمت و نور کی بارش میں ڈھانپ لیا جاتا ہے۔ اور نمبر 2، فرشتے ان کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی وزیر آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی ڈی سی آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی اعلیٰ عہدہ افسران آ جائے، ہمارے گھر میں کوئی کمیٹی کا خاص ممبر آ جائے، ہمارے گھر میں ذمہ دار آ جائے تو ہم کتنا بے چین ہو جاتے ہیں، کہاں بیٹھائیں، کہاں اٹھائیں، کیا کھلائیں، کیا پلائیں۔ اس کی عزت کی فکر کرنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محلے کے ذمہ دار آئے ہیں، پڑوس کے ذمہ دار آئے ہیں، اپنے ضلع کے صدر آئے ہیں، اپنے ضلع کے ضلع پریشد آئے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا عہدے کے مالک ہمارے گھر آئے ہیں۔ لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے جب کوئی نماز ادا کرتا ہے تو فرشتوں کی نورانی جماعت، وہ نورانی جماعت کے جس کے پاک ہونے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ نورانی جماعت کہ جو کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا ہے، وہ نورانی جماعت جو کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے، جس کے اندر گناہوں کی طاقت سلب کر لی گئی ہے، نمازی کے سامنے آ کر کے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ نمازی کی زیارت کرتے ہیں اور اس کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ نمازی کے آگے آ کر کے کھڑے ہو کر کے ان کے چہروں کی زیارت کرتے ہیں۔ اور آگے آقا نے فرمایا کہ جو کوئی مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے، مسواک جانتے ہیں؟ مسواک جانتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی کس کو بولتے ہیں؟ دتون کو بولتے ہیں۔ کس کو؟ دتون۔ ابھی پورے سال کسی کے ہاتھ میں مسواک نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے جماعت کے چند ساتھی کے ہاتھ میں نظر آتا ہے، باقی کسی نمازی کے ہاتھ میں مسواک نظر نہیں آتا ہے۔ مسواک کب نظر آئے گا؟ جب چاند، رمضان کا چاند نظر آئے گا، جسے دیکھیے ہاتھ میں مسواک لیے نظر آ رہا ہے۔
لگتا ہے کہ اسلام کی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ واقعتاً مسواک اسلام کی تلوار ہے۔ ایک جنگ کا موقع ایسا آیا کہ جنگ کی فتح نہیں ہو رہی تھی، آقا دو عالم علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے فرمایا کہ لگتا ہے ہمارے ہاتھوں میں ایک سنت چھوٹ رہی ہے، ہمارے ہاتھوں میں ایک سنت نہیں ہے، اور وہ سنت کیا ہے؟ مسواک کی سنت۔ آقا نے فرمایا کہ سارے صحابہ مسواک اپنے ہاتھ میں لے لے۔ سارے صحابہ اپنے ہاتھ میں مسواک لے کر کے دانتوں کو ملنا شروع کیا۔ جب کافروں نے، مشرکوں نے دیکھا، کہا کہ ارے مسلمان تو غصے میں آ گئے ہیں، اپنے دانت کو تیز کر رہے ہیں مسواک کے ذریعے، لگتا ہے یہ ہمیں کچے چبا جائیں گے۔ ایک مسواک جیسی سنت پر عمل کیا، جنگ فتح ہو گئی۔ ایک مسواک جیسی سنت پر عمل کیا، جنگ فتح ہو گئی۔ تو آقا نے کیا فرمایا کہ کوئی مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے، ایسے کوئی بغیر مسواک کے نماز ادا کرتا ہے تو فرشتے آ کر کے ان کی زیارت کرتے ہیں، ان کا دیدار کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے تو مسواک کر کے نماز کرنے والے بندے کے سامنے فرشتہ آ کر کے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، اور تلاوت کو سنتے سنتے ان کے لبوں کو چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ خدا مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے تو ان کی تلاوت کو فرشتے قریب سے آ کر کے سنتے ہیں، اور تلاوت کرنے والے کے قریب ہوتے ہوتے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کے لبوں کا بوسہ لے لیتے ہیں، ان کے لبوں کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ تو نمبر 2، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، فرشتے ان کی زیارت کرنے آتے ہیں۔ اور نمبر 3، جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ یہ سوچ لے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے سامنے کون ہے اور میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، اگر یہ بندہ سوچ لے، نمازی بندہ، کہ میں کن کے سامنے کھڑا ہوں، میرے سامنے کون ہے اور میں کس سے باتیں کر رہا ہوں، قیامت آ جائے گی لیکن وہ سلام پھیرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ قیامت آ جائے گی لیکن وہ سلام پھیرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کے درمیان میرے سامنے کون کھڑا ہے، نماز کے درمیان میرے سامنے کون کھڑا ہے، اسی کو آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم نماز ایسی پڑھو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، گویا خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ اس لیے کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، رب کائنات کی رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے، فرشتے ان کی زیارت کرتے ہیں، اور رب کائنات اس بندے کا دیدار کرتے ہیں، اس بندے کا دیدار کرتے ہیں۔ اگر بندہ یہ سوچ لے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور میں کن سے باتیں کر رہا ہوں، تو قیامت تک سلام پھیرنے کا نام نہ لے۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی نماز کی حالت میں ہے تو وہ یہ سوچے کہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ نہ سوچ سکے تو یہ سوچے کہ خدا تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اس نماز کی اہمیت پر، اس کی فضیلت پر، اس کی وعیدوں پر انشاءاللہ تفصیلی بیان ہوگا، اور آپ حضرات تیار رہیں۔ اب میں اپنے پیچ پر آنے کو تیار ہوں۔ اب تک آپ حضرات کو میں نے خوب تاجدار رسالت سنا کر کے، پیارے آقا کے پیغام کو سنا کر کے آپ کے دلوں کے زنگ کو دور کیا، آپ کے مزاج کو خوش کیا، لیکن اب میں آپ کے مزاج کو ذرا درست بھی کروں گا۔ اب میں اپنے پیچ پر آؤں گا، آپ حضرات سننے کے لیے تیار رہیں کہ بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے،
بے نمازی کا انجام کیا ہوتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے شریعت اسلام کے اندر اس کا کیا مقام ہے، اور شریعت اسلام اسے کس نظر سے دیکھتی ہے، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہمارے بھائی مسجد سے دور ہیں، خدا کے واسطے آپ آ جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔